اس کا نام ہے سیکرویلک جوائنٹ. وہ چونکہ دونوں طرف ہوتا ہے تو اس کا درد جو ہے عام طور پہ ایک طرف ہی ہوتا ہے. اچھا. تو عام طور پہ دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت ریئر ہوتا ہے. اب کمر درد جو ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. وہ ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ ہے کمر والا, تو اب اس کا جو درد ہے وہ ایک خاص جگہ پہ ہوتا ہے. وہ اس پہ ہم بہت زیادہ بات کر چکے ہیں. یہ جو سیکرویلک جوائنٹ ہے جو ریڑھ کی ہڈی ہے, اب اس کو اب آج ہمارے پاس وہ تصویریں بھی نہیں, ہمیں گفتگو کے ذریعے تھوڑا بہت سادگی سے سمجھانا پڑے گا. لوگ اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں گے, آپ بتاتے رہیے. اب دیکھیں ریڑھ کی جو ہڈی ہے وہ گردن والا ایک حصہ ہے, پھر سینے والا حصہ ہے, پھر نیچے جو ہے کمر والا حصہ وہ سامنے کی طرف ہوتا ہے. نیچے جو ہے وہ دو اس کے حصے ہوتے ہیں, حصہ تو ایک ہی ہے, وہ آپس میں ملا ہوتا ہے, سیکرم اور کوکسک. جو سیکرل بون ہوتی ہے وہ درمیان میں ہے. اب آپ کی جو وہ کولے والی جو دونوں طرف ہڈیاں ہیں ہپ بونز, تو وہ والی جو ہیں وہ سائڈ پہ ہوتی ہیں اور درمیان میں سیکرم ہوتا ہے. اس سیکرم اور اس جو کولے والی ہڈی ہوتی ہے اس کو ایلیم میڈیکل کی اصطلاح میں کہتے ہیں. اس کے درمیان جو جوڑ ہوتا ہے ایلیم اور سیکرم کے درمیان, اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیکرویلک جوائنٹ. اب یہ دو ہوتے ہیں. دیکھیں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو جسم ہے اس میں مختلف طرح کی ہڈیاں, پٹھے, یہ مجموعہ ہے, اعصاب, پورا ایک سسٹم چل رہا ہے. اب جوڑ جو ہیں جو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ, اب بعض جوڑوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں حرکت درکار ہوتی ہے کہ فریلی جو ہے جس طرح فرض کیا مثلا یہ کندھے والا جوڑ ہے, اس میں ہم دیکھیں کہ چاروں طرف جو ہے اس کو بالوں جس طرح وہ کرکٹ میں کھیل ہوتے ہیں گھماتے ہیں. اب وہی والا جو کام ہے آپ کی جو کوہنی والا جوڑ ہے وہ وہاں پہ آ کے ایک جگہ پہ رک جائے, اس کو آپ پورا نہیں گھما سکتے. تو اب جو سر کے اندر, یہ سر کے اوپر جو آپ کی ہڈیاں ہیں ساری مختلف, وہ بھی آپس میں آپ کو تو کھوپڑی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن ان کے درمیان بھی جوڑ ہے. اب اس میں وہ بہت ہی مائنر سی موومنٹ ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو سیکرویلک جوائنٹ ہے اس میں بھی موومنٹ ہوتی ہے ایک خاص حد تک, لیکن وہاں پہ یہ کہ اس کو تھوڑا سا وہ پکا کیا گیا ہوتا ہے. اس کے اطراف میں مختلف لیگامنٹس کا ایک مجموعہ ہوتا ہے, پھر وہ باہر سے پٹھوں نے اس کو گھیرا ہوتا ہے. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پہ ہمیں حرکت درکار ہوتی ہے. جب حرکت درکار ہوتی ہے تو وہاں پہ پختگی کو, اسٹیبلٹی کو قربان کرنا ہوتا ہے. اور جہاں پہ اسٹیبلٹی یعنی ایک پختگی, پکا پن اس کا درکار ہوتا ہے, وہاں پہ پھر حرکت کو قربان کرنا ہوتا ہے. تو خدا نے وہ جسم جس طرح بنایا ہے اس کی ہر چیز میں ایک حکمت ہے. تو اسی طرح یہ جو سیکرویلک جوائنٹ ہے یہ ہمارے, اب دیکھیں دونوں طرف ہو گیا ٹانگ میں تھوڑا سا اوپر کر کے, تو اوپر سے جو ایک وزن آتا ہے وہ دونوں طرف پھیلا دیتا ہے, ڈسپیٹ کرتا ہے. ویٹ ابزارپشن جو ہے اس کو ایک تحمل, اب نیچے سے جو ایک ریکشن فورسز اوپر کی طرف آ رہی ہوتی ہیں ان کو اس نے اوپر کی طرف لے کے جانا, ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے. ہاں ڈسٹریبیوٹ اس کو وزن کو کرتا ہے. پھر اس کے شاک, بالکل ایک شاک ابزاربر کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی وہ توازن جو ہے اس میں امبیلنس آتا ہے, وہ پٹھوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, وہ خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے نارملٹی ہوتی ہے, بعض لوگوں کو پیدائشی طور پہ کنجنٹل کوئی ڈیفارمیٹی ہوتی ہے, کوئی ٹانگ کا چھوٹا بڑا رہ جانا, یا مثلا پٹھے جو ہیں ایک طرف کے صحیح طرح کام نہیں کر رہے, تو اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ دباؤ آتا ہے. مختلف وجوہات, اس جوڑ کے اندر مختلف بیماریاں لگ سکتی ہیں, ہم آہستہ آہستہ سب پہ بات کرتے جائیں گے. تو اس کی وجہ سے وہ درد وہاں پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ درد جو ہے وہ کمر درد کے درد سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. اب کمر کے بھی فرض کریں کہ کسی پٹھے میں درد ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہ ممکنات میں شامل ہے کہ وہ ایک طرف کا درد ہو, کمر کے ایک حصے میں جو ہے ایک طرف کا پٹھے کو کوئی چوٹ لگی ہے, کوئی خاص طرح سے آپ بیٹھتے ہیں اس کے بھی ایک حصے میں درد ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ وہ اس کے لیے کوئی مناسب موضوع جو ہے, ہم کوئی آلریڈی کوئی اس طرح کا کوئی لفظ نہیں تھا, تو سیکرویلک جوائنٹ وہ عام لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آنا تھا. صحیح بات ہے. اور دیکھیں یہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کا شکار ہوتے ہیں. اور کمر درد کے, اور یہ بھی بہت ایک اہم بات ہے کہ کمر درد کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں تقریباً 20-30% جو ہے وہ مختلف جو ریسرچ تحقیقات اس پہ ہو چکی ہیں, تو اس میں 20-30% جو افراد ہیں وہ اسی سیکرویلک جوائنٹ کے ہی ہوتے ہیں. جو اس کا درد ہے وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کمر میں ہے.
اور معاشرے میں اس کے بارے میں چونکہ آگاہی نہیں ہے تو بالکل وہ نہیں ہے، یہی واقعی۔ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا کمر میں درد ہے، وہ آئیوڈیٹس وہ موو لگا کے مسئلہ بالکل وہ کمر والے حصے کو وہ بالکل وہ سارا اس کو دباتے رہتے ہیں کیا کرنا ہے، لیکن اگر آگاہی ہو، پتہ ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کسی مسل کا چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا میں شارٹنگ ہوتی ہے، امبیلنس ہوتا ہے، وہاں پہ خاص دباؤ آ رہا ہوتا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو یا آپ کی کچھ عادات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ پریشر آ رہا ہے، مثال کے طور پہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف کو جو ہے وہ ٹانگ ایک طرف دباؤ ڈال کے وہ لگاتار کھڑے ہوتے ہیں، عادت بنی ہوتی ہے کہ ایک طرف کو، تو اس کی وجہ سے بھی تو یہ درد اب اس درد کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہوتا کہ بندے کو موت واقع ہو جائے، لیکن زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے وہ درد کی وجہ سے بندہ اتنا پریشان ہوتا ہے، مختلف طرح کی ذہنی اذیت ہے، وہ تکلیف اریٹیشن کا شکار رہتا ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ بھی بات کی جائے، کیونکہ ہمارے عام معاشرے کا حال یہ ہے کہ وہ یہ جو خاص طور پہ کمر درد ہیں، یہ ڈسک ہرنیشن ہمارے پاکستان انڈیا میں، یہاں پہ ایران کا چونکہ معاشرہ کچھ ہماری نسبت پڑھا لکھا ہے تو اویئرنیس زیادہ ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا پرابلم ہے، اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا وہ جو میڈیکل کو ہیلتھ منسٹری کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ پیشنٹ ریفر ہو جاتا ہے متعلقہ بندے کے پاس جاتا ہے، لیکن وہاں پہ بدقسمتی سے ابھی تک ہم اس سطح پہ نہیں پہنچے، انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی تو تبدیلیاں آئیں گی۔ ہم لوگ تو وہاں ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا ہے کہ